کائنات کی وسعت کو سامنے رکھو گے تو یہ سورج بھی ایک ذرے سے زیادہ نہیں. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکنا، چاہے وہ اعلانیہ ہو اور چاہے خفیہ. ان سے کچھ ہمارے صوفیاء نے بحث کی ہے، علیحدہ علیحدہ خام خواہ کر دیا گیا. زیارہ فتنہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اہل حدیث تو اس حدیث کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے کہ یہ گولی کی طرح لگتی ہے انہیں. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بڑی دم کے دی چوٹ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے اس بات. اب آگے چلیے، اجابت کے بارے میں ذرا مزید کچھ گفتگو ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اس کے معنی کیا ہے. یہ تو میں نے آیات کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے. دیکھیے، اجابت ہوگا جمیع اوامر و نواہی، جو حکم دیا کرو کرو، جو دیا رک جاؤ رک جاؤ، تبھی اجابت ہے. یہ فرض کیا گیا بجا لاؤ، یہ حرام کیا گیا چھوڑ دو، اوامر اور نواہی. لیکن اس سے پہلے کراچی ہی میں وہ بھی آتے ہیں غیب سے. یہ مضامین خیال میں میری پہلی تقریر تھی. میں سمجھتا ہوں شاید اب تو اس کو کم سے کم 15 برس ہو گئے ہوں، شاید زیادہ ہو گئے ہوں. میں نے ایک یہ لازم آباد نمبر 4 کی مسجد میں تقریر کی تھی کہ اللہ کی پکار ہے کیا، اسے کچھ سمجھے تو صحیح، کوئی نقشہ تو ذہن میں بنائیں. جیسے کہ ایک ہوتا ہے بلو پرنٹ، ان میں پوری عمارت کا نقشہ تو آ جاتا ہے نا، بلو پرنٹ ہے. اب اس میں رنگ آمیزی کیا ہوگی، آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہوگا، ہوتا جائے گا، اسٹرکچر کیسا بنے گا، کتنا سریا پڑے گا، لیکن عمارت تو سامنے آ جا. میں نے اس سے منزلہ عمارت کی مثال دی تھی، اور اس وقت تو میں نے 3 لیول فرائض کے متعین کیے تھے. اس کے بعد اسی کے حوالے سے میں نے 4 لیول جو ہیں اللہ کی پکار کے 4 لیول معین کیے. وہ چونکہ میری کتاب بھی موجود ہے بڑی کثرت کے ساتھ، اس پر میرے تقاریر بھی ہیں، اس کا ایک باقاعدہ ڈرائنگ بنی ہوئی بھی کئی جگہوں پر ہے، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے. 3 منزلہ عمارت جس کی ایک بنیاد ہے، زیر زمین ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے اوپر ایک پلنتھ ہے، وہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے. اس پر 4 ستون کھڑے ہیں، اس پر پہلی چھت ہے، لیکن دیواریں نہیں بنائی گئی ہیں، پارکنگ لاٹ بنا دیا. اس کے اوپر دیواریں بھی ہیں، ستون نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سارا اوپر کا لوڈ بھی چھتوں کا انہی ستونوں سے نیچے جائے گا. ستون چلیں گے اوپر، آج کل کی پلر کنسٹرکشن سے ہر شخص واقف. پھر دوسری چھت آ گئی، پھر پلرز اوپر گئے، تیسری چھت آ گئی. تو یہ 4 لیول ہو گئے، بنیاد، پہلی منزل، دوسری چھت، تیسری چھت، اور ان کے درمیان کیا چیزیں ہیں رابطہ، پلرز. یہ نقشہ ذہن میں آ گیا. تو اب اس کے حوالے سے پہلے میں نے 3 کے حوالے سے بات کی تھی، اب 4. پہلی پکار اللہ کی کیا ہے، نوٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے اب نازل فرمائی. یعنی تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اقرار باللسان ہے، یہ ابھی صرف زبان پر ہے، منہ کے زبان پر ہے، ٹپ آف یور ٹنگ پر ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. پہلا تقاضا ہو گیا. تو یہ تو پہلے دن سے تھا، مکی دور میں بھی تھا، مدنی دور میں بھی تھا، آج بھی ہے. دوسرا تقاضا، اللہ کی بندگی کرو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اسے اطاعت کہو، اسے اسلام کہو، اسے عبادت کہو، اسے تقویٰ کہو، اسے احسان کہو. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، مفہوم ایک ہے، عبارتیں مختلف. Call the rose by any name, it will smell as sweet. اور ان کے لیے اس چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو. 4 ستون، ستونوں پر چھت، اسلام، عبادت، اطاعت، تقویٰ، احسان. تیسرا لیول، اب اسی کی دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک، تبلیغ کرو، بلغوا عنی ولو آیۃ، نیکی کا حکم دو، وامروا بالمعروف، بدی سے روکو، ونہوا عن المنکر. ہے کہ نہیں؟ شہادت حق، لوگوں کے اوپر حق کی حجت قائم کرنا. اس کے لیے بھی پلرز وہی چاہیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ شہادت کے لیے بھی مدد تو نماز سے ہی ملے گی، پلرز تو وہی جائیں گے اوپر کر.
فاؤنڈیشن ایمان ہی کی رہے گی، پلرز وہی چلیں گے ٹاپ تک، لیکن 3 لیول علیحدہ ہو گئے، اور آخری لیول دین کو قائم کرو، دین کو غالب کرو، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرو، دین کے پورے نظام کو برپا کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، نظام خلافت برپا کرو، یہ ٹاپ موسٹ ہے۔ اس موضوع پر میری تقریریں بھی ہیں، کیسٹس بھی ہیں، کتاب مطالبات دین بھی موجود ہے، اور اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر دوں، قرآن مجید کا ایک انداز ہے، کہیں وہ کوزے میں دریا کو بند کرتا ہے، کہیں قطرے کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کی وضاحت میں پورے اطمینان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کر چکا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھ، اتنے مختلف اندازوں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ہے اصل لیول، ایمان یقین والا، عبادت۔ مطالبات دین نامی کتاب میں نے 3 چیزوں پر بحث کی۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سعادت علی الناس کا مطلب کیا ہے؟ اقامت دین کی منزل کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی پکار، دین قائم کرو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، گواہی دو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، آمنو، ایمان لاؤ۔ 4 لیولز ہیں، لیکن آج میں اصل میں اس کو میں نے عرض کیا، بار بار چیزیں یہ سامنے آ چکی ہیں، آج میں اس کے ضمن میں کچھ اور بحثیں کر رہا ہوں کہ جو شاید اس طرح میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ یہ میرا آج کا خاص تحفہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک عجیب شان ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، کہیں سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے اور کہیں قطرے میں سمندر دکھاتا ہے۔ شاعر تو اب بہرحال فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ کوثر نیازی صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا، لیکن اذکروا موتاکم بالخیر، شعر بہت عمدہ تھا ان کا۔ مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں، کائنات کی وسعت کو سامنے رکھو گے تو یہ سورج بھی ایک ذرے سے زیادہ نہیں، اور ایک ذرے کو دیکھو گے تو وہ سورج سے کم نہیں ہے۔ لہو خورشید کا ٹپکے، اگر ذرے کا دل چیریں، ذرے کے دل چیر کر تو ایٹمک انرجی نکالی جا رہی ہے نا۔ ہر ذرے میں ایک خورشید موجود ہے، ایک اس کا نیوکلیس ہے، اس کے گرد اس کے سارے ستارے چل رہے ہیں، الیکٹرونز ہیں چکر لگا رہے ہیں۔ تو مہر درخشاں ذرہ فانی، پورے کائنات کی وسعت کے پیش نظر سورج کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں، اور اگر ذرے کو دیکھو ذرہ فانی مہر درخشاں۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا اپنا اسلوب یہ ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیات پہلے بہت گاڑھی کی گئیں، پختہ کی گئیں، مضبوط کی گئیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی۔ اور یہ خاص طور پر سورۃ العصر کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر میں پورا قرآن۔ اسی لیے کہا ہے امام شافعی نے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ چنانچہ میں نے اس مرتبہ ایک تقریر کی ہے کراچی میں، میں تقریباً 1.25 مہینہ کراچی نہیں نیو یارک میں گزار کر آیا ہوں، رمضان وہیں میں نے بسر کیا۔ پورے مہینے میں صرف 2 تقریریں میں نے اردو میں کی ہیں، باقی سب انگریزی کی تان توڑی ہے وہاں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں سے ایک تقریر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کچھ انشراح کی کیفیت تھی مجھ پر اس وقت۔ میں نے ایک لفظ عبادت میں یہ ساری 4 منزلہ عمارت دکھا دی، ایک لفظ عبادت۔ عبادت یہ تقریر اردو میں ہے، 2 کیسٹوں کی شکل میں ہے، میں نے ایک لا کر ابھی دیا تھا یہاں، شاید اس کی کچھ کاپیز آ کر تیار ہو جائیں، اردو کی تقریر ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے، اوامر اور نواہی میں سے۔ دوسری چیز یہ کہ ان اوامر اور نواہی کے 2 پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی۔ چنانچہ بڑی پیاری مثال سامنے آئی ہے، سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکنا، چاہے وہ اعلانیہ ہو اور چاہے خفیہ، کیوں بخلوت بھی رون کار دیگر بھی قرن نہیں ہونا چاہیے۔
ما ظہر منہا وما بطن. یہ سورہ اعراف کی انعام کی آیت 151. اور سورتوں کے درمیان جو جوڑوں کی نسبت میں بیان کیا کرتا ہوں اس کی ایک مثال یہ بھی نوٹ کر لیجئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دیا ہے، چاہے اعلانیہ ہو، کھلم کھلا ہو، چاہے خفیہ ہو، ہر اعتبار سے فوش بات حرام. یہ دونوں پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جس کو ایک خصوصی علم کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے، تصوف جس کو نام دے دیا گیا، روحانیت، وہ دین کا ہی باطنی پہلو. اگر صرف خارجی احکام کے اوپر ہی عمل ہوتا رہے، نماز پورا انسان پڑھ رہا ہے، ہر اعتبار سے، فقہی اعتبار سے وضو درست ہے، پانی صحیح لیا ہے، رکوع اور سجود صحیح ہے اور تعدیل ارکان ہے، لیکن خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو روح سے خالی ہے، فرض تو ادا ہو گیا. تو باطن بھی ہے اس کا، ہر شے کا ایک باطن بھی ہے، ایک اس کا ظاہر ہے. ظاہر سے ہماری علم فقہ بحث کرتی ہے، باطن سے کچھ ہمارے صوفیہ نے بحث کی ہے، علیحدہ علیحدہ خام خواہ کر دیا گیا. زیادہ فتنہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اسپیشلائزیشن کا جو دور ہے اس میں بہت سے فتنے آ گئے. ایک کانوں کا ڈاکٹر ہے تو واقعہ ہے کہ آنکھ کا کچھ یاد نہیں رہتا، اس کچھ پتہ نہیں ہو. اور ایک آنکھ ہی میں غلطہ دیکھا ہے تو کان کا اسے کچھ ہوش نہیں ہو. اسی طریقے سے وہ ظاہر بین ہو گئے اور وہ جو ہے وہ صرف باطن پر رہے اور ایک دوسرے سے آگے لڑتے بھڑتے بھی رہے، اس سے سارے فسادات بھی پیدا ہوئے. ورنہ یہ تو ایک ہی شے ہے، ظاہر اور باطن. اہم تر شے جس پر آج توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس اوامر اور نواہی میں ایک عظیم حکمت مضبط. وہ حکمت کیا ہے؟ اصل بمقابلہ فرع. ایک ہی درخت ہے، اس کی جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخ بھی ہے، پتا بھی ہے، لیکن جڑ جڑ ہے، تنا تنا ہے، پتا پتا ہے، شاخ شاخ ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. بنیادی شے کیا ہے، ثانوی شے کیا ہے، اولین اہمیت کس کی ہے، ثانوی اہمیت کس کی، جڑ کی حیثیت کس کی ہے، پتے کی کس کی. پتوں کو چون چارتے رہو اور جڑوں پہ تیشے چلتے رہے تو تم سے بڑا احمق اور کون ہوگا. پتے بچا رہے ہو، ارے پتے تو پھر آ جائیں گے، جڑ کٹ رہی ہے اس کی فکر کرو. یہ ہے سب سے زیادہ باریک نقطہ. اور مسلمان امتوں کا جب مزاج بگڑتا ہے تو سب سے بڑا فساد یہاں آتا ہے کہ پتوں کو چونتے چاٹتے رہتے ہیں، جڑوں کی کوئی خبر. ثانوی چیزوں پر ساری بحثیں ہیں، بڑے بڑے مارکے ہیں، لمبے لمبے چیلنج ہیں، مناظرے ہیں، اور بڑے بڑے اہم اوامر اور نواہی نظر انداز. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول آیا یہودیوں پر تنقید میں، تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بحثیں، لیکن بڑے بڑے کبائر، سودی کاروبار، ہنی المریا، عیش کر رہے ہیں سودی کاروبار سے. رفع دین نہیں کرتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، دفع کرو اس کو. یہ ٹانگیں توڑی کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے، گراؤ مسجد سے بارش، یا یہ لگائے جاؤ ٹانگ اس کے ساتھ، لگائے جاؤ، جوڑے جاؤ اس کو. نہ اس کو نماز میں خشوع آنے دو، نہ خود جو ہے کہ اپنی نماز میں دل لگاؤ، اس کے پاؤں کو دبائی جاؤ. سودی کاروبار کرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں. یہ جو صورتحال بنتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، دین کی در کاٹنے والی شے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی. دیکھو جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، پتا کیا ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، اولیت کس کی ہے، ثانویت کس کی ہے، زیادہ اہم کیا ہے، کم اہم کیا ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے یہاں عجیب بات ہے، اتفاق کی بات ہے، 3 ہی جگہ سے آیات رکھ رہا ہوں. وہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں نہ پڑا رہو. جہاں آپ تقویٰ کا حیضہ دیکھیں سمجھ لیجیے کوئی بیماری ہے اس شخص کے اندر، کوئی پیتھولوجی ہے، سمتھنگ ایبنارمل. قرآن 3 دفعہ کہہ رہا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے اجتناب کرتے رہتے. اصل اہمیت اس کی سورۃ النجم میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم.
لوگ بڑے بڑے گناہوں اور فحش چیزوں سے بچتے رہیں، کوئی چھوٹی موٹی کہیں ملوث ہو گیا آدمی، کو صغائر میں ملوث ہو گیا، کسی چھوٹی خطا سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورہ نساء میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر ہم نے جن جن چیزوں سے تمہیں بڑی چیزوں سے روک دیا ہے، اگر رک جاؤ گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں معاف کرتے رہیں گے، درگزر کرتے رہیں گے، اور تمہیں بڑے باعزت گھرانوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے نارمل انسانی شخصیت۔ اگر اس کا حفظ نہیں ہے، بڑی چیزوں کے بارے میں کوئی حس نہیں، کوئی احساس نہیں، چھوٹی چیزوں کے بارے میں حساسیت، یہی ہے در حقیقت سب سے بڑا تقویٰ کا، نیکی کا، زہد کا جو تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ یہاں ہے۔ زہد کی اور تقویٰ کے اور نیکی کے ہمالیہ نظر آئیں گے، اور حقیقت میں باطل کے ایجنٹ، باطل کی گاڑی کھینچنے والے حیوان نظر آ رہے ہیں، بظاہر بڑے تقویٰ کا اور بڑے ہی نیکی کا اور زہد کا جو ہے، یہ در حقیقت پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ۔ وجہ کیا؟ تلپٹ ہو گئی ہے۔ آخری بات اس ضمن میں جو کہنی ہے وہ ہے فرق فرائض اور نوافل کا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور یہ میری آج کی گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ دین میں کچھ چیزیں فرض سے، کچھ چیزیں نفل ہے، لیکن آج ایک بہت نئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی کچھ چیزیں فرض ہے، کچھ نفل ہے۔ اپنی لیے معاش فراہم کرنا فرض ہے، یہ نفس کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا۔ اپنی اولاد کے لیے رزق کا بندوبست کرنا آپ پر فرض ہے، القاسم و حبیب اللہ۔ لیکن کتنا فرض ہے؟ گلچھرے کرانا فرض ہے، عیاشیاں کروانا فرض ہے، فرائض ہیں، لیکن اس میں بھی نوافل آ جائیں گے۔ حلال سے ہو رہا ہو، گلچھرے بھی ہو رہے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں اچھی چیزیں کھانے پینے کی اور زینت کی اچھی چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہے لوگوں کے لیے نکالی ہیں، اچھا کھا سکتے ہو، لیکن کب، کن حالات میں، وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ دین میں بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ اگر فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اور نوافل کے اوپر زور لگا دیا گیا تو بیڑا غرق۔ اسی لیے میں نے اب آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، وہ سن لیجئے۔ حدیث قدسی کا حصہ ہے یہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے لائے ہیں، ورنہ کوئی بھی اہل حدیث تو اس حدیث کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے کہ یہ گولی کی طرح لگتی ہے انہیں، اس لیے کہ یہ تو تصوف کی بہت اونچی حدیث ہے۔ بخاری کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا وما تقرب، اللہ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ فرائض کا معاملہ جو میں نے اس پر فرض عائد کی۔ وما تقرب الی عبدی، نہیں تقرب حاصل کرتا میری طرف میرا بندہ، بشیء احب الی، کسی شے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو، مما افترضتہ علیہ، اس سے کہ جو میں نے اس پر فرض کی۔ یہ تو ایک انتہا ہو گئی، دوسری انتہا سنیے، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لیکن میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ ہو گیا کہ نہیں کفر؟ اللہ کان بن رہا بندوں کا۔
وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی تو کفر کے کتنے فتوے لگ گئے ہوتے اب تک۔ اللہ بندے کا پاؤں بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حدیث ہے، بخاری کی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اگر وہ مجھ سے کچھ سوال کرے گا میں لازماً دوں گا، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں لازماً پناہ۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے غلط فہم کی وجہ سے ہمارے تصوف کے حلقوں اور ہمارے جو رہبانیت کی طرف مزاج رکھنے والے لوگ اور انفرادی نیکی کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں کا سارا تصور تلپٹ ہو گیا اس حدیث کے غلط فہم کی وجہ سے۔ حدیث اپنی جگہ ہے، میں صحیح مانتا ہوں ہے۔ اس ضمن میں سمجھ لیجئے کہ فرائض حقوق اللہ میں بھی ہیں، نماز 5 فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے، اشراق فرض نہیں ہے، اوابین فرض نہیں ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، حقوق اللہ میں ہے، باقی 3 روزے ہر مہینے رکھیے، 2 روزے ہر ہفتے رکھیے، جتنے مرضی رکھیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ دینی ہے، اس کے بعد اور انفاق جتنا چاہے کرے، جتنا بھی گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، آپ کے لیے ہوگا۔ حج ہے، 1 مرتبہ فرض ہے، آپ کریں 10 مرتبہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے نفس کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، جان کی حفاظت فرض ہے، اس کے لیے معاش کی تحصیل فرض ہے، لیکن معاش اتنی کہ جس سے کہ جان آپ کی برقرار رہے، جیسے کہ فرمایا 2 وقت کی روٹی، 2 جوڑے کپڑے کے، اور سر کے اوپر ایک چھت، اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے ایک بیوی اللہ نے جس کو دے دی، اس کا حق پورا ہو گیا دینا۔ یہ تو فرض ہو گئے، اس سے زائد نفل ہے۔ تو حقوق اللہ میں بھی فرائض ہے اور حقوق العباد میں بھی فرائض ہے۔ والدین کو جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، اس سے اچھا کھلاؤ، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ عدم کرو، فرض ہے۔ لیکن اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، انہی فرائض کا عکس ہو جائے گا محرمات۔ فرض کو ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ گویا کہ پازیٹیو نیگیٹو ایک ہی تصویر کے 2 رخ سمجھیے، فرائض اور محرمات، ان دونوں کے اندر حرام میں بھی کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ مکروہ تنزیہی ہے، کچھ جو ہے اس سے آگے جو کچھ مباحات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس درجے میں جو چیزیں آئیں گی تو 3 چیزیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، اور اس کے بعد حرام، یہ بھی وہ درجے ہو گئے۔ ان کے ضمن میں جو اصل کانٹے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ آج کی میری اصل بات یہ ہے، ان فرائض اور نوافل کے ضمن میں سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے 2 مختلف حالتوں میں، ایبسولوٹلی انورٹڈ۔ 2 حالتیں کیا ہیں؟ اگر تو دین کی مغلوبیت ہے، دین غالب نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے، قانون شریعت کا نہیں ہے، حرام کا بول بالا ہے اور دور دورہ ہے، اس حالت میں اصل شے صرف فرض رہے گی، نوافل کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے۔ ہاں، فرض کو ادا کرتے ہوئے کچھ نوافل ہو جائیں، نور علی نور، لیکن وہ فرض کیا ہے؟ نماز بھی فرض پڑھو، باقی لمبی چوڑی جو ہے وہ نوافل نہ پڑھو، جائے باطل کے ساتھ پنجہ ازمائی کرو، جائے نہیں منکر کا کام کرو، جاؤ حق کا بول بالا کرو،
اور تم اگر نوافل میں لگ گئے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے لشکر کے لیے تو شادیانے ہی شادیانے، پھر خوشی ہی خوشی ہے، رکھو اسے بس۔ اس حالت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض اولین ہے، سارے فرائض اس کے تابع ہو جائیں گے۔ نماز بھی ہے تو اس کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ اقامت دین اور شہادت علی الناس کی جد و جہد کے لیے۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے اس بات۔